جناب قرآن مجید بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے دو جگہ. ایک تو سورہ نمل میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا خط اللہ نے ذکر کیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے یہ کہا کہ سلیمان کا خط آیا ہے اور وہ اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. تو یہ والی بسم اللہ تو قرآن کا حصہ ہے. یہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ لا علی التعیین قرآن کی آیت ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک دفعہ والی بسم اللہ تو قرآن کی آیت ہے مگر اس کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے. جب نئی سورت آپ شروع کرتے ہیں تو وہ والی قرآن کی آیت اس سورت کے شروع میں لے آتے ہیں. یعنی ہوتی ہے قرآن کی آیت ہے مگر ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو وہ ہر سورت سے پہلے جتنی دفعہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہیں وہ ساری بسم اللہ نہیں، بلکہ ایک دفعہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے. وہی ایک بسم اللہ آپ کبھی سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سورہ بقرہ سے پہلے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر سورہ آل عمران سے پہلے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ والی بسم اللہ آپ سورہ توبہ سے پہلے ریپیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک آیت ہے بسم اللہ جو ہر سورت میں گھومتی رہتی ہے. تو لیکن لکھی بھی اس لیے ہر سورت سے پہلے ہے تاکہ اس کو بار بار پڑھا جائے، لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے، وہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے وہ. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا. اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں. اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں. ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا. فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں. تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں. اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے. کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے. اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو. ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے، لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا. ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. روزہ عام دنوں میں رکھو 3 روزوں کا ثواب، 10 نیکیوں 10 روزوں کا ثواب. رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا. تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھیں تو کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب حدیث کا مفہوم ہے عام دنوں سے زیادہ ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کو فالو کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی. تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے. یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل. صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں. جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے علماء کو دیکھا ہے، آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے. میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے 1 گھنٹے 2.5 3 گھنٹے عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے. اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے. لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند. یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟
اتنے بڑے بڑے جلوس، ناچ گانے اور جو میوزک، موسیقی اور تھرکنا اور پھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا، سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے، اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے، لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں، کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ یا رسول اللہ، ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا، ناغے کرنے پڑیں گے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا، موٹاپے سے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، سب سے بہترین امت میری، پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی۔ وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا، جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کھانے سے پتلا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے، بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ صحابہ کرام میں بھی تھے۔ یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو، چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ، جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا، کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں، کھاتے بھی تو ہو، اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں پھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ یار کا فراق، یار کی جدائی، اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا، دبلا ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے، بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے۔ اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے، پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے۔ 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ۔ کھانے پر پابندی نہیں ہے، مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ بہت ثواب کا۔ میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ، پھوڑتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہتا میں۔ بھائی دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے، متزل لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا۔ سنت کا لیول نہیں، سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا، جس دن نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو، پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا، دیکھو آج میں فاقے سے ہوں، سنت ہے یہ۔ پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے، اتنی مزے کی سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ۔ آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مذہب نہیں ہے کھانا، فاقے مذہب ہے، بھوکا رہنا مذہب ہے۔ حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا۔ حالت جنابت میں تسبیحات میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ام ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کی میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے۔
ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ. ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم. اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے. دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے. اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم. کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے. آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی. اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہا نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے. لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے. اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے. قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں. میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے. اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا. تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے. اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں. قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم. باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں. کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں. دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے. اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب بیقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں. لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی. لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے. لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں. تو یہ ہے. تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو
جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں. اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے, کیونکہ الیقین لا یزول بالشک, یقینی چیز تھی حیض کا ہونا, اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا. البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی, اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا, تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی, تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, محافظت. تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے, اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے. تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں, جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے, کسی کو 5 دن آتا ہے, ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی, تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے. تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں. اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر, 5:30 بجے صبح, تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا, تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں. اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے, عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں, 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے, کسی کو 5 دن کی عادت ہے, لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں, کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں. نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا, فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے, آپ نے ان کو بلا کے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے, تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس میں, اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے. صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا. تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں, دوسری میں دوسری پڑھیں, تیسری میں تیسری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت, بہتر یہی ہے. کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم. عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں, بعد میں نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں, یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے, پہلے جتنے چاہیں پڑھیں. نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے. نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ. اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم. اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے. کوئی ممنوع نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے, سنت ہے, بہتر ہے. جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں, ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں. اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں. اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی, تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ, سنت ہے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ, اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ.
اگر سورت شروع نہیں کرتے قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے. تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی. ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ. لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے. جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی. 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے. باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں. کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے. ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے. کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں. تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں. تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے. اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں. وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2 ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے. دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے.
نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر ظہر پڑھ تو الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا، تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے اب تک، زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں، سمجھ لیں وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے، مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کوئی واقعہ سنا کے، کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے، کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے، کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے۔ اس کا ہدف ایک ہی ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب آپ کو سوال پیدا ہوگا، یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے؟ کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول ہی نہیں رہے، کچھ سب لوگ بولیں گے تو جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں گا۔ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ، اتنا قیمتی کلام ہے، تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا۔ یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا، تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے، خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے، ہم بھی مریں گے۔ ہمارے ہاں تو نالج کا جو ہمارا لیول ہے نا، جو نالج کا لیول وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے، ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے۔ تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے، ابھی پولیو بھی یہودی کی سازش، فلاں بھی یہودی کی سازش۔ یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے۔ تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے، تم بھی کر لو یار، پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو۔ ہر چیز میں کیا لیول لگایا ہوا ہے، سازش۔ تو خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے، میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ، کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں، وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف سٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا، پھر گورے والی لائف سٹائل آپ کا رہے گا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے۔ ہم نے نوح کو بھیجا، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہے ہیں اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے۔ پہلی بات، اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا، ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گئے۔ ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا،
ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو۔ ایک نظریہ یہ ہے، اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو۔ سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، تو میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے، تم لوگوں نے غائب کی۔ ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں۔ ہاں وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں خواتین بیان سن رہی ہیں، دعوت دی ہوئی ہے خواتین کو، پہلے بتا دیا کریں۔ اچھا نہیں خیر میں ایسی بھی نہیں کرنی، دوسری کی بات کرنی تھی، میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا؟ تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں۔ ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کو الگ کیا ہے، یہ خود نہیں ہوئے الگ۔ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا۔ کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے۔ بندر سے انسان نہیں بن سکتا، اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی؟ ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا۔ بندر نے ارتقا کیا نا بھائی، ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے، اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے، ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی، ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے، وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان، بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا، اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ، بالکل 100% بکواس کی ہے، ڈارون نے جھوٹ بولا ہے، وہ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو، لیکن تھوڑا سا میں اس کو تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے۔ آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا، خربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا، وہ خربوں سال میں نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور خربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے، تو خربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے۔ میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے۔ میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں، آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں۔ تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں، پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے۔ پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں۔ 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی، ایجاد نہیں ہے، کاپی ہے۔ یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ۔ بھائی بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے، جو اوریجنل نہیں ہے، خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ، مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا۔ یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے، اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی، جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ، جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں،
انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں, بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں, پلاسٹک گلاسز, ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا, مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی, 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں, یہ ایک بھی نہیں ہے, 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے, اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں, 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ, قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین, ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی, چاول, غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا, برگر, پیزا, ڈبل روٹی, اور بھی مٹھائیاں, جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا, جب جہاں شو روم میں, جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے, کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ, ادھر بچہ دنیا میں آیا, اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان کی گروتھ ہو رہی تھی, اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع, اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا, ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا. اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل, ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی, خالق ہماری عقل سے بالاتر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا, یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی, یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا, تھیوریز, ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی, وہ بول لو بھائی کیا ہے وہ ہمیشہ, جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے, جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی, اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی, چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا, چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا, یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے, یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری کا ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر, ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی, تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے, کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی بھی نہیں ہے, جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس نظریے, جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا, تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے. مسئلہ حل یار بول لو نا یار, نہیں ہوتا اس سے مسئلہ. لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے, سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بھائی کسی نے کیا کیا ہے,
حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے, وہ نظریہ دے کے چلا گیا, لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, چل گیا تو چلے گا, نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے, لیکن کیا کریں ہیں, بس ہے جس نے بنایا ہوگا, اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ, زنا مت کرو, شراب مت پیو, یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو بھائی ہم کیوں مانیں کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے, بنایا, اس کو کیا غرض, کو جنت جہنم, یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا. اس کا زر بہت بڑا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی, میں نے بنا دیا, بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے, چھوڑ دیا. تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے, اللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے, کیا نام ہے, بس گاڈ ہے, لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے, اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے, ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں ہو, باتیں کیا کرتا ہے, چاہتا کیا ہے, اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, اللہ. وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے. وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں, وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی میں زندہ ہوں, القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے, لہو ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے, کس کا ہے, میرا ہے, والارض, جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے, ولا یعودہ حفظہما, زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے, وہو العلی, بڑا ہے, العظیم, بہت عظمت والا ہے. اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر, پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا, دونوں کے ملاپ سے انسانوں, مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا, اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا, میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا, میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا, اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, موسیٰ کو تورات دی. جو یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے, جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے, پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے, اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے, میں نکالتا ہوں. شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا. اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے, اپنا تعارف بھی کر رہا ہے, یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے, کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں, یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, ساری باتیں کر رہا ہے. اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے, معاذ اللہ, جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے, وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. ہم کہیں گے بھائی اگر تم جس کو خدا مانتے ہو وہ سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ والا غلط ہے, یہ لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو مجھے بتاؤ, امریکہ سے 2 سفیر آئے آپ کے پاس. امریکہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے, اس کے سفیر کو ویلیو دی جاتی ہے. وہ آ گیا دی 2 سفیر, اسلام آباد, دونوں گھس رہے ایک ساتھ. اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں اصل سفیر ہوں اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے, اس پہ سائن کریں, اس پہ سائن کریں. دوسرا چپ گھنا بن کے بیٹھا. یہ والا اپنا کارڈ بھی دکھا رہا ہے, اپنا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے, دوسرا کیا کر رہا ہے, چپ کر کے بیٹھا. ہم سارے, ہماری گورنمنٹ, ہمارا سفیر سارے معاہدے کر رہا ہے اس کے ساتھ جس کے پاس کارڈ بھی ہے, جو پیغام بھی لے کر آیا بھائی یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. اگلی دفعہ کس کو لان, استغفر اللہ, یعنی یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. میرے منہ سے نکل گیا اگلی دفعہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں. اچھا خیر, مجھے بتاؤ امریکہ کے 2 سفیر آئے, ایک چپ بیٹھا ہوا ہے گھنا بن کے. ہم سارے معاملات اس سے کر رہے ہیں, اور آسان مثال دیتے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آپ کے گھر میں بچی کے رشتے کے لیے 2 بندے آئے, ایک کا بڑا اچھا گیٹ اپ, بیس کوٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے, سوٹ میں بڑا مزیدار, یعنی ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہے کوئی رشتے ہی کے لیے آیا ہوگا. آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں, بیٹا کیا کرتے ہو, جی انکل میری یہ جاب ہے, میں یہ کرتا ہوں. اچھا بیٹا اگر جب شادی ہو جائے گی اپنی وائف کو رکھو گے کہاں, جی میں نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے, میں وہاں رکھوں گا. اور کیا کرو گے, پوری باتیں کر رہے ہیں. جب جانے لگا نا تو کہہ رہا ہے اصل میں سفیر یہ ہے, میں نہیں ہوں, سوری رشتہ لینے یہ آیا تھا, میں نہیں آیا. تو غصہ آئے گا تو کم بخت, جب 1 گھنٹے سے میں اس سے انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں اتنی دیر سے,
اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھوٹتا نا، بولتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں ہوں وہ جھوٹا ہے میں ہوں. اتنی سینس اس آدمی میں بھی ہوتی ہے جو کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہوا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ لگاؤ کہ انکل یہ نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو جو خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جب ہمارا والا خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے، وہ احکامات بھی دے رہا ہے، تو جو سچی مچی کا خدا ہے کچھ تو کرے نا، وہ بولے کہ یہ لوگوں دھوکے میں نہ ہو، یہ اصل خدا نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو ہم گونگے بہرے کو خدا نہیں مانتے، جو نہ آج تک بولا ہے نہ منہ سے کبھی کچھ پھوٹا ہے. وہ یہ پھوٹا کا لفظ میں کراچی کی زبان میں استعمال کروں، کہتے نا تو پھوٹ تو صحیح، منہ سے کچھ کہتے کہ نہیں کہتے؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کچھ تو بول. جو خدا بولتا ہی نہیں ہے بھائی، تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تورات بھی نازل کر رہا ہے، جو انجیل بھی نازل کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے، ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں، اور سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں. ہم کہتے ہیں بھائی اس کی میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دو سفیر آپ کے پاس آئے، ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں. آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی، بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر، پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے. دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی، اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے، واپسی پہ ٹماٹر لیتے ہوئے آنا، ادرک لیتے ہوئے آنا. تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے، تو سفیر نہیں. ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری نیچر کو اپیل نہیں کرتی، وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی. وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے. وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے، یہ اونچی قوم ہے. یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے. خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن عربوں کو کہہ رہی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی، ان کو کہہ رہا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا، اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس قبیلے صرف تمہارا ایک تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے، افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو، اس کی تعلیمات دیکھو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے. خدا تمہیں وصیت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین. جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی، گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی. یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. بیٹے کو دگنا، بیٹی کو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا، جو کہ ہوتا نہیں ہے، مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ، لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا، اولاد ہے تو 25% ملے گا. اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تم پہلے مر گئے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہارے